جو ہمیں دنیاوی مفاد دے، ہمیں دنیاوی مفاد کا ہم سے وعدہ کرے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اسی کو ووٹ دیں گے، اس کو اپنا لیڈر مانیں گے۔ بھائیوں اگر رہزن آپ کو بھٹکا دے، پورے قافلے کو بھٹکا دے، تو پھر کیا ہوگا بھائیوں؟ موت کے علاوہ تو پھر وہ بندہ اسے لے کر جہنم کی گاٹ پہ اتار دے گا۔ ہم جو ہے نا دین کو دنیا سے الگ سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیاوی معاملات اپنے مرضی سے طے کرو، جس کو لیڈر آپ چنو وہ جا کے پارلیمنٹ میں جو مرضی قانون بنائے، چاہے وہ حلال کا ہو، حرام کا ہو، اللہ کے مخالف ہو، اللہ کا طرفدار ہو، جو مرضی قانون بنائے اسے اختیار ہے۔ ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ دیا ہے۔ اور دین کا معاملہ تو آپ کا الگ ہے، دنیا کا معاملہ الگ ہے۔ نہیں بھائیوں، ہماری دین دنیا ایک ہے، متحد ہے، ایک وحدت ہے ہماری۔ السلام علیکم دوستوں ایک دفعہ پھر چینل میں خوش آمدید۔ دوستوں ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں، کس کے پیروی کر رہے ہیں، کس سے محبت کر رہے ہیں، ہمارا لیڈر کون ہے، ہمارا رہنما کون ہے، ہم جس کے پیچھے جا رہے ہیں بھائی، ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ بندہ ہمیں کسی کھڈے میں نہ گرا دے، کسی ایسی تباہی سے ہمیں دو چار نہ کر دے کہ جس سے ہمارا پھر کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ بھائی ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم دنیا میں جس کے پیچھے، جس کی سپورٹ کر رہے ہیں، جس سے محبت کر رہے ہیں، جس کے ووٹ دے رہے ہیں، جس کی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ تو ہمارا ایک الگ ہی معاملہ ہے۔ لیکن ہم دین میں نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی ہم نے کیا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جو پر فرائض ادا ہوتے ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن ہم دنیا میں لیڈر کے جس کے مرضی، جس کے چناؤ کریں، جس کے پیچھے مرضی چلیں، چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے وہ چور ہو، چاہے وہ ڈاکو ہو، جو بھی ہو، ہم اس سے کیا لینا دینا؟ آیا اس کے بارے میں بھی ہم سے اللہ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ بھائی کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ بھائی یہ اتنا معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی آخرت میں جب محاسبہ ہوگا تو سارے جو پیروکار ہیں، جو جن کی وہ پیروی کر رہے تھے، جن کو سپورٹ کر رہے تھے، جن سے وہ محبت کر رہے تھے، وہ سارے لوگ ان لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اور لیڈر کو فرسٹ میں کھڑا کر کے سب ان کے پیروکاروں کو ان کے پیچھے لگا دیا جائے گا کہ اب ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ جن کی آپ دنیا میں پیروی کرتے تھے، جن سے محبت کرتے تھے، جن سے آپ کو لگاؤ تھا، جن کو آپ لیڈر سمجھ رہے تھے، ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ تو پھر وہ بندہ اسے لے کر جہنم کی گاٹ پہ اتار دے گا اگر برا ہوا تو بھائیوں ہمیں سوچ سمجھ کے چناؤ کرنا ہے، ہر ایک کے پیچھے نہیں پڑ جانا۔ بھائیوں جب ہم غلام بنے، مسلمان جب غلام بنا تو ہمارے ذہن بھی غلام ہو گئے، ہمارے فکر بھی غلام ہو گئے، ہم سب کچھ ہم غلامی میں جو ہے نا ہم بہت آگے نکل گئے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نے ابھی پیروی کیا کس کی کرنی ہے، یا ہماری دین اور دنیا کوئی الگ الگ معاملہ ہے۔ بھائیوں ہماری دنیا الگ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین میں جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ جو ہے نا اللہ کے در میں قبول ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہم جس کی مرضی پیروی کریں، جس کی مرضی پیچھے چلیں، جس کو سپورٹ کریں، جس کو ووٹ دیں، جو ہمیں دنیاوی مفاد دے، ہمیں دنیاوی مفاد کا ہم سے وعدہ کرے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اسی کو ووٹ دیں گے، اس کو اپنا لیڈر مانیں گے۔ لیکن ہمارا آخرت کا معاملہ تو الگ ہے، وہ تو ہم نماز، روزہ، جو زکوٰۃ کرتے ہیں۔ لیکن بھائیوں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الیہ، کہ آپ اس کے راستے کی پیروی کرے، اس کے پیچھے چلے جس نے اپنا رخ میری طرف موڑ دیا ہے۔ تو بھائیوں بہت احتیاط کرنی ہے اس میں، ایسے بھی کسی کے پیچھے نہیں چل پڑنا۔ اس کے کریکٹر کو دیکھنا ہے، اس کے کردار کو دیکھنا ہے، اس کے رخ کو دیکھنا ہے کہ وہ کس رخ پر جا رہا ہے۔ بھائی پچھلے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے، قافلے لے کر جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو ان میں ایک رہزن ہوا کرتا تھا۔ وہ رہزن جو ان کو جو صحرا سے گزرتا تھا تو اس کو راستے کا پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے اس صحرا سے کس طرف گزرنا ہے، ہمارا منزل کس طرف ہے، کیونکہ صحرا کا کنڈیشن تو ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہوا کے ساتھ۔ کبھی ایک ٹیلا کہیں پر ہے تو دوسرے دن وہ ٹیلا وہاں پر نہیں، کہیں اور پہ کھڑا ہے۔
تو آپ کو راہ معلوم کرنے کے لیے، سیدھے ڈگر پہ چلنے کے لیے ایک رہنما کی ضرورت ہوتی تھی، ایک رہزن کی ضرورت ہوتی ہے جس کے پیچھے آپ چلتے تھے۔ بھائیوں اگر رہزن آپ کو بھٹکا دے، پورے قافلے کو بھٹکا دے، تو پھر کیا ہوگا بھائیوں؟ موت کے علاوہ، بھوکے اور پیاسے موت کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ہوگا؟ نہیں ہوگا بھائیوں۔ یہی معاملہ ہمارے جو ہے نا یہ دنیاوی لیڈروں کا بھی ہے۔ ہم جو ہے نا دین کو دنیا سے الگ سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیاوی معاملات اپنے مرضی سے طے کرو، جس کو لیڈر آپ چنو وہ جا کے پارلیمنٹ میں جو مرضی قانون بنائے، چاہے وہ حلال کا ہو، حرام کا ہو، اللہ کے مخالف ہو، اللہ کا طرفدار ہو، جو مرضی قانون بنائے اسے اختیار ہے۔ لیکن وہ ہمیں دنیاوی مفادات تو دے رہا ہے، ہماری گلیاں پکی کر رہا ہے، ہمارے روڈ پکے کر رہا ہے، ہمیں دنیاوی مفاد تو دے رہا ہے۔ ہم نے اس لیڈرشپ میں دنیاوی مفاد کو دیکھنا ہے۔ لیکن بھائیوں یہ معاملہ بہت غلط ہے۔ اس سے ہمارے آخرت میں ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا کہ آپ کس کے پیچھے چل رہے تھے؟ کسی کا جس کے پیچھے آپ چل رہے تھے، کیا اس کا ٹارگیٹ گول جو ہے نا دین کو غالب کرنا تھا، یا کہ اپنے جو ہے نا محلات بنانے تھے، اپنی دنیا کو رنگین بنانا تھا، اور آپ کو استعمال کر کے اپنی زندگی، اپنی دنیا جو ہے نا وہ سجانا چاہتا تھا؟ تو بھائیوں سوچ سمجھ کے اپنی لیڈر کو چناؤ کریں، ایسے ایرے غیرے کے پیچھے مت پڑ جایا کریں۔ ہمارے جو ہے نا کچھ جو ہے نا لوگ ایسے بھی خاندانی طور پارٹیوں میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا و اجداد اس پارٹی میں رہے ہیں تو ہم کہاں اسے نکل سکتے ہیں۔ نہیں بھائیوں، ہر ایک نے اپنا سوچنا ہے، ہر ایک نے اپنا رستہ سیدھا کرنا ہے۔ بھائیوں اگر ہم لوگوں نے اس راستے میں نہیں سوچا، اپنا رخ اس بندے کی طرف نہیں کیا، اس بندے کی راہ پر نہ چلے کہ جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا تھا، تو ہم بہت بڑی ٹھوکر کھا کے جو ہے نا تباہ ہو جائیں گے۔ وہ ہمیں اس جہنم کے گھاٹ پہ اتار دے گا کہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم گھاٹ پہ اتر چکے ہوں گے۔ تو بھائی ہمارے دین اور دنیا کوئی الگ نہیں ہے، ہم نے اسی دین کو تخت پر پہنچانا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا کر ہمیں دکھا دیا، اپنی سنت کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ایسے کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ یہ دین ہمارا جو ہے نا مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ کوئی آخرت میں چھٹکارے کے لیے نہیں آیا ہوا ہے بھائیو، یہ ہماری دنیا میں معاملات کو سدھارنے کے لیے ہے۔ یہ ہمیں سیاست بھی سکھانے کے لیے، یہ ہمیں معاشرت بھی سکھانے کے لیے، یہ ہمیں معیشت بھی سکھانے کے لیے ہے، یہ ہمیں رواج بھی سکھانے کے لیے، یہ ہمیں عبادات بھی سکھانے کے لیے، یہ ہمیں رسومات بھی سکھانے کے لیے، یہ ہمیں عقائد بھی سکھانے کے لیے ہے۔ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے بھائیو۔ جس کا ٹارگٹ گول ہوگا اسلام کو غالب کرنا، اسلام کو تخت پر پہنچانا، اسی کے پیچھے ہم نے چلنا ہے بھائیوں۔ کچھ ایسے مذہبی پارٹیاں بھی ہیں جو سیاست کی بھول بھلیوں میں ایسی گم ہو گئی کہ انہوں نے اپنی ساری صلاحیت، ساری توانائیاں ضائع کر دیں۔ اس راستے سے کوئی دین غالب ہو ہی نہیں سکتا۔ دین کو اپنے انقلابی طریقے سے غالب کرنا ہے۔ ایران کی مثال سمجھ لیں کہ انہوں نے جو اتنے بڑے ڈکٹیٹر سے آپ حکومت لی اور خود حکومت میں بیٹھ گئے، تو کس طرح لی؟ انہوں نے جانوں کی قربانی دی، انہوں نے تقریباً 30,000 40,000 لوگوں کو قربان کیا، انہوں نے غیر مسلح تصادم کیا، غیر مسلح بغاوت کی، روڈوں پہ آ کے نکل گئے۔ وہ انقلابی پارٹی تھی بھائی، کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی۔ کوئی ووٹ کے ذریعے انہوں نے الیکشن لڑ کے نہیں لیا نظام۔ ووٹ اور الیکشن کے ذریعے کوئی چینج نہیں آ سکتا، کوئی اسلام غالب نہیں ہو سکتا۔ اس کا واحد ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ جو ہے نا انقلاب کے ذریعے اس لوگوں سے جو غاصب ہیں، جو لوگوں کا خون چوس رہے، زبردستی سے نظام لیں اور اللہ کا دین غالب کریں۔ اگر آپ اسی جمہوریت کے ذریعے سے، ووٹ کے ذریعے سے اگر آپ آ گئے تو آپ اسی قانون کے ماتحت رہیں گے جو پہلے سے موجود ہے، کیونکہ آپ اس کو ہٹانے کے ٹارگٹ سے نہیں آئے ہیں بھائیوں، اس کو نہ آپ ہٹا بھی نہیں سکتے، تو آپ کو اسی کی پیروی کرنی پڑے گی بھائیوں۔ دنیا میں جو ہے نا اپنا لیڈر ایسا چنے کہ جو ہمیں کسی بڑے کھڈے میں نہ گرا دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر آخرت میں جو لیڈروں کے پیچھے لوگوں کو کھڑا کرے گا، تو یہ جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ اللہ سے دعا و فریاد کریں گے کہ اللہ اس بندے نے ہمیں خطا کیا جس کے پیچھے آپ نے ہمیں لگا دیا ہے۔ اللہ کہے گا کہ اب دنیا میں اس کے پیچھے پڑے رہے، اب بھی آخرت میں بھی اس کے پیچھے چلو۔ تو یہ کہے گا کہ اللہ اس نے ہمیں تباہ کیا تھا، اس نے ہمیں گمراہ کیا، تو اسے ڈبل عذاب دے۔
تو پلٹ کے اپنی قوم سے کہے گا کہ میں نے تو تمہیں خطا نہیں گمراہ نہیں کیا، میں تو خود ہی گمراہ تھا، تو میں تمہیں کیا سیدھا راستہ دکھا دیتا۔ تو بھائی اگر گمراہ لوگوں کے پیچھے چلیں گے، زانی، کبابی، شرابی، عیاش پرست، چور، ڈاکو کے پیچھے چلیں گے تو ہمیں کہاں لے جائے گا؟ بھائی ہم کو خود سوچیں۔ یہ دنیا کے مفاد کو گولی مارے، دنیا کے مفاد کو چھوڑے، ہم نے آخرت کو، اللہ اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ دیا ہے۔ تو بھائی پہچان کریں، اپنے اندر پہچان پیدا کریں کہ کس نے اپنا رخ اللہ کی طرف موڑا ہے۔ ایسے ایرے غیرے کو اپنا لیڈر مان کر اس کے پیچھے چل پڑنا اپنے آخرت کو، اپنے عقوبت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ بھائی اپنی آخرت کا غم کھائیں، یہ دنیا گزر جانی ہے۔ یہ ایسی نہیں ہے کہ اب دنیا میں جس کے پیچھے مرضی چلے، اور دین کا معاملہ تو آپ کا الگ ہے، دنیا کا معاملہ الگ ہے۔ نہیں بھائیوں، ہماری دین دنیا ایک ہے، متحد ہے، ایک وحدت ہے ہماری۔ تو ہم نے دین و دنیا کو دونوں کو جو ہے نا سدھارنا ہے، جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں سکھا کے گئے تھے۔ وہ ہمیں سیاست بھی سکھا کے گئے، وہ ہمیں معاشرت بھی سکھا کے گئے، وہ ہمیں جو ہے نا معیشت بھی سکھا کے گئے، وہ ہمیں جو ہے نا جنگ کے سپہ سالاری بھی سکھا کے گئے۔ حتیٰ کہ دنیا کا ایسا کوئی معاملہ نہیں جو اس سے ہم نے نہیں سیکھا۔ لیکن ہم جو 1400 سال گزر گئے، ہم مغلوب رہے، ہم جو ہے نا غلام رہے لوگوں کے، تو ہم سب کچھ بھول گئے ہیں۔ ابھی اپنی مرضی سے دنیا کے لیڈر کو جس کے پیچھے مرضی چلے، اس سے تو ہمارا آخرت کا معاملہ ہی نہیں ہے، اس سے تو ہمارا آخرت کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائیوں، آخرت میں بھی آپ اسی کے پیچھے کھڑے رہیں گے جس کو آپ نے دنیا میں سپورٹ کیا، جس کی آپ نے دنیا میں پیروی کی، جس سے آپ نے دنیا میں محبت کی۔ بھائیوں اسی کے پیچھے آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ تو بھائیوں اپنا لیڈر کو سوچ سمجھ کر چنیں، ایسے ایرے غیرے کے پیچھے مت پڑ لیا کریں، نہیں تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ بھائیوں دونوں جان میں ہماری پھر تباہی ہمارا مقدر ہوگی۔ بھائیوں آپ کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو بھائیوں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی آل پر رکھیں تاکہ میرے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ناصر پاکستان زندہ باد۔